یہ تصور دیتا ہے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ کاش ہم اس عقیدے کو اپنے اوپر غالب کر لیں۔ اب ذرا میری بات کا جواب دیجیے گا مل کے، ہم پانی کیوں نہیں پیتے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم پانی کیوں نہیں پیتے؟ آخر تک سارے بولو۔ حالت روزہ میں ہم پانی کیوں نہیں پیتے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ جب رشوت لیتے تب اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ جب دل بہکتا ہے تب اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ جب غریب پہ ظلم کرتے تب اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ جب ہم ملاوٹ کرتے تب اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ جب ہمارا دل بہکتا ہے تب اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ صاحب اس کی نگاہ کا یہ عالم ہے۔ زبیباً نمرت السوداء، کالی رات کے اندھیرے میں سیاہ رات ہے جی، اور پھر سیاہ پہاڑی سلسلہ ہے۔ ان پہاڑوں کی جڑوں میں ایک گہرا غار ہے، اس غار میں ایک چیونٹی ہے۔ اس غار میں جب چیونٹی چلتی ہے کالے رنگ کی، اس کے چلنے سے جو سینہ زن کے اوپر ہلکی سی لکیر بنتی ہے جس کو ہم خود بین سے بھی نہیں دیکھ سکتے، تو تمہارا رب اس کو اس طرح دیکھ رہا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھا جاتا ہے۔ کیا وہ ذہنوں میں پیدا ہونے والے خیالوں سے غافل ہے؟ مالک غافل نہیں ہے، وہ تو ہر شے کو دیکھ رہا ہے، وہ تو بندوں کے حالات سے اس کے جناب آگاہ ہے، ہر حال اس کے اوپر عیاں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ چشمے تو بھی نندائے ما فی الصدور، اے مالک تیری نظر تو سینوں کے راز بھی جانتی ہے، تیری نظر تو سینے کے راز بھی جانتی ہے۔ تو بندہ اپنے مالک سے چھپ نہیں سکتا، چاہے ظاہر ہو کے گناہ کر لے، چاہے چھپ کے گناہ کر لے، مالک دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے انسان کے لیے گناہ کو مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بنا دیتا ہے۔ وہ مالک جو کھانا کھائے پانی پیے تو دیکھتا ہے، جب شراب پیے تب بھی دیکھتا ہے، جب چوری کرے تب بھی دیکھتا ہے، جب غریب پہ ظلم کرے تب بھی دیکھتا ہے، جب ملاوٹ کرے تب بھی دیکھتا ہے، جب کم توڑے تب بھی دیکھتا ہے۔ جو رمضان میں دیکھتا ہے غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے۔ تو آئیے اس عقیدے کو اپنے اوپر غالب کرنے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی رب کا فرمان ہے، یہی اس کے پیارے مصطفیٰ کا فرمان ہے، یہی صحابہ و تابعین کا فرمان ہے، یہی اولیاء اللہ کا فرمان ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے، حضور کی محبتوں کا اسیر بنائے، رمضان اور اس کا روزہ جو اس کا فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد